ابراہیم لأبیہ آزر اتتخذ اصناما آلہۃ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کیا تو پکڑتا ہے بتوں کو معبود، انی اراک و قومک فی ضلال مبین، بے شک میں دیکھتا ہوں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں۔ اب یہاں پہ پیچھے بات ہو رہی تھی شرک کی اور اس سے بچنے کی، تو فوراً آگے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سٹارٹ ہو گئی۔ وہ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام ایسی قوم میں پیدا کیے گئے تھے، ایسی قوم میں تھے جس کے اندر بے انتہا شرک تھا، حد سے بھی زیادہ شرک تھا۔ انہوں نے ایون دو کہ اپنے باپ کو بھی خدا مانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی والدہ سے پوچھا کہ آپ کا جو ہے میرا خدا کون ہے، انہوں نے کہا تمہارا خدا جو ہے تمہارا باپ ہے، تو نہیں میں ہوں، تمہاری خدا میں ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹے تھے، انہوں نے سوال کیا آپ کا خدا کون ہے؟ کہتے ہیں میرا خدا تمہارا باپ ہے، یعنی میرا شوہر ہے۔ انہوں نے کہا اس کا خدا کون ہے؟ انہوں نے پھر آگے کہا جو اس ٹائم کا وہ تھا فرعون، انہوں نے کہا وہ اس کا خدا ہے۔ یعنی اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ جس طرح درجات تھے، جس طرح کہہ لیں ایک دوسرے سے بڑے تھے، اس کا خدا بنائے جاتے تھے اتنا زیادہ۔ اور پھر سورج کو، چاند کو، ستاروں کو انہوں نے خدا بنایا ہوا تھا۔ کسی کا سورج تھا خدا، کسی کا چاند تھا، کسی کا کوئی تھا، کسی کا کوئی تھا۔ جس طرح ہمارے کسی کا کوئی پیر ہے، کسی کا کوئی پیر ہے، کسی کا کوئی پیر ہے، ہر ایک کا الگ پیر ہے جی۔ تو اس میں انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے، اور آزر کا یہ جو تھا آزر ان کا باپ، یہ بت خود بناتا تھا اور بیچتا تھا بتوں کو گھر میں، یعنی کہ اتنے اس ماحول کے اندر وہ پیدا ہوئے۔ اور وہی کہتے ہیں کہ کبھی کیچڑ میں بھی پھول کھل جاتا ہے، اور وہ ایسے کھلتا ہے کہ اتنا نایاب، نہ اس کی کسی نے کیئر کی ہوتی ہے، نہ اس کو کسی نے بیج لگایا ہوتا ہے، نہ کسی نے پانی دیا ہوتا ہے، تو وہ اس میں سے کھل اٹھتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کیچڑ میں سے کھلے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، تو اتنے زیادہ مشرکوں میں سے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ہو جائیں وہ کامل یقین والے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، بس جب چھا گئی ان پر رات، دیکھا انہوں نے ستارے کو، قال کہا هَذَا رَبِّي، کیا یہ میرا رب ہے؟ فَلَمَّا أَفَلَ، بس جب وہ چھپ گیا، یعنی کہ کیا ہو گیا، غائب ہو گیا، غروب ہو گیا، قال لا احب الآفلین، نہیں پسند کرتا میں، نہیں محبت کرتا میں چھپ جانے والوں سے، یعنی غروب ہو جانے والوں سے۔ فلما رأى القمر بازغا، بس جب دیکھا انہوں نے چاند کو چمکتا ہوا، قال هذا ربی، کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ اب یہ ان کے لیے تھا نا جو سورج کی پوجا کرتے تھے، جو چاند کی، جنہوں نے ستارے کو اپنا خدا بنایا ہوا تھا، تو جب انہوں نے کہا نا کہ یہ میرا رب ہے، تو ستارے کی پرستش والے تھے وہ بڑے خوش ہوئے کہ چلو یہ آیا اس طرف، ستاروں والوں کی طرف آیا۔ تو جب انہوں نے، یہ ان کا سمجھانے کا طریقہ تھا، جب انہوں نے کہا نا کہ اچھا سب کو کہا کہ ہاں یہ میرا خدا ہے، جیسے ہی وہ غروب ہو گیا، چلا گیا، صبح آئی تو اوبیسلی وہ چلا گیا، چاند چھپ گیا، یہ جو ستارہ چھپ گیا، تو انہوں نے کہا کہ میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا، یہ تو چھپ گیا، یہ تو اب نظر نہیں آ رہا۔ پھر دوسری دفعہ جب چاند نکلا، انہوں نے کہا یہ اس سے ذرا بڑا ہے، تو یہ کیا، یہ میرا خدا ہے؟ تو چاند والے بڑے خوش ہوئے کہ چلو اب چاند کو ماننے لگا۔ لیکن پھر جب انہوں نے کہا کہ یہ بھی غروب ہو گیا، تو میں کیا پسند ہی نہیں کرتا غروب ہونے والوں کو، چھپ جانے والوں کو۔ فلما افل، پس جب وہ غروب ہو گیا، قال، کہا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے، لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الظالمین، ضرور اگر نہ ہدایت دی مجھے میرے رب نے تو ضرور ہو جاؤں گا میں ظالم قوم سے، ظالمین گمراہوں میں سے، تو ضرور ہو جاؤں گا میں گمراہ قوم میں سے، یعنی بھٹکی ہوئی قوم میں سے ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغة، بس جب دیکھا انہوں نے سورج کو چمکتا ہوا، قال هذا ربی هذا اکبر، کہا کیا یہ میرا رب ہے، یہ بڑا ہے، یعنی ان سب سے اکبر، زیادہ بڑا ہے۔ فلما، پس جب افلت، غروب ہو گیا وہ، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میری قوم، بے شک میں بری ہوں اس سے جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو، یعنی میں تمہارے شرکوں سے بری ہوں، کیونکہ میں نے اب چاند کو بھی دیکھ لیا ہے، میں نے سورج کو بھی دیکھ لیا ہے، ستارے کو بھی تم لوگوں کے ساتھ دیکھ لیا ہے کہ جس کی تم پوجا کرتے ہو تو وہ سارے چھپ جانے والے ہیں، تو میں تم لوگوں کو جس کا تم شریک ٹھہراتے ہو میں اس سے بری ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی، بے شک میں متی کرتا ہوں اپنا چہرہ اس ذات کے لیے، فطر السماوات والارض، پیدا کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو، حنیفاً یک طرفہ، وما انا من المشرکین، اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے، مشرکین میں سے میں نہیں ہوں۔ اور یہ جو ہے یہ والی آیت ہے، انی وجہت وجہی للذی،
یہ والی ہم نماز کو جو نیت کرتے ہیں، نیت کی بجائے کہ 2 رکعت نماز ہو، اس کی بجائے ہم یہ آیت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے یہ ضروری نہیں ہے، یہ آیت پڑھے بغیر بھی ہم جو ہے نماز کو سٹارٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے نا کہ میں نے اللہ کے سامنے اپنا چہرہ متی کر لیا، میں متی ہو گیا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں اور میں اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرا تھا۔ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، اور جھگڑا کیا اس سے اس کی قوم نے، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے پھر جھگڑا کرنے لگے۔ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِي، کہا ابراہیم علیہ السلام نے کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے اللہ کے بارے میں، اور تحقیق ہدایت دی اس نے مجھے۔ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، اور نہیں میں ڈرتا اس سے جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو اس کے ساتھ۔ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، مگر اس کے کہ جو چاہے میرا رب۔ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، گھیرا ہوا ہے میرے رب نے ہر چیز کو علم کے ساتھ، یعنی میرے رب کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اب یہ جھگڑا انہوں نے بہت کیا، پھر یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بتوں کو توڑ دیا تو انہوں نے پھر آگ جلائی، چیخا اتنی بڑی جلائی، اور اس کے اندر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے داخل کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا کہ تو آگ ٹھنڈی ہو جائے، اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگے، اور اتنی گرم نہ ہو جانا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دے۔ اب وہاں پر اس ٹائم فرشتے آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں تو ہم اس آگ کو بجھا دیتے ہیں، ہم ان کے اوپر عذاب لے آتے ہیں، اس طرح کر دیتے ہیں، اس طرح۔ انہوں نے کہا نہیں، میرے رب نے یہاں پر اس ٹائم مجھے جو ہے اس سچویشن میں ڈالا ہے، میں آگ میں جاؤں گا، اب یہ میرے رب کے اوپر ہے کہ وہ مجھے یا تو آگ میں اگر چلا گیا جل بھی گیا تو کامیاب، نہ جلا تب بھی کامیاب۔ تو اللہ تعالیٰ کہ میں نے کسی سے مدد نہیں مانگنی جب میرا رب میرے ساتھ ہے۔ تو فرشتے بھی اسی طرح سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طائف میں آئے تھے فرشتے، اور انہوں نے کہا اس پہاڑ کو ہم ان کے اوپر گرا دیتے ہیں، ہم ان کو جو ہے نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، مجھے جو ہے امید ہے کہ ان میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو منع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس سچویشن میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ ہی نکالنے والا ہے۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور کیسے میں ڈروں جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو، یعنی ان سے میں کیسے ڈروں جن کو تم شریک بناتے ہو۔ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، اور نہیں تم خوف کرتے بے شک جو شریک ٹھہراتے تم اللہ کے ساتھ، یعنی تم اللہ کے ساتھ شرک کرنے میں نہیں ڈرتے تو میں تمہارے شریکوں سے کیوں ڈر جاؤں۔ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، نہیں نازل کی اس آپ کے اوپر اس کے ساتھ کوئی دلیل، یعنی تمہارے پر اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی، کوئی بھی تمہارے پاس اس کی جو ہے نا اوتھینٹسٹی نہیں ہے، پھر بھی تم ان کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، تو تم ان سے اللہ سے نہیں ڈرتے تو میں کیوں ڈروں۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، بس کون دونوں فریقوں میں سے زیادہ حق پر ہے امن کا، یعنی امن کا حقدار کون ہے، دونوں فریقوں میں سے زیادہ حقدار کون ہے امن کا۔ ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نہیں ملایا انہوں نے اپنے ایمان کو بظلم، ظلم کے ساتھ، یعنی اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا۔ اولئک لہم الامن، وہی لوگ ان کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ اب اللہ نے خود ہی آگے جواب دے دیا ہے کہ دونوں فریقوں میں سے کون ہدایت پر ہے، جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، اور ظلم کیا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ دلیل ہے ہماری آتَيْنَاهَا جو ہم نے دی ابراہیم علیہ السلام کو، عَلَىٰ قَوْمِهِ اس کے قوم کے اوپر، یعنی ان قوم کے مقابلے میں۔ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ، ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے لیے چاہتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک تیرا رب حکمت والا جاننے والا ہے۔ اب یہ دیکھیں، ہم کہتے ہیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اتنی قوم تھی، اس میں سے ابراہیم علیہ السلام کو ہی کیوں چنا اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ ایک ہی شخص کو اللہ کیوں چنتا ہے۔ اب جس طرح سے دیکھیں کتنی قوم کافر ہے، ابھی بھی دیکھیں کفار ہے، ان میں سے کوئی ہے جو ایمان لے کے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے باقیوں کو کیوں نہیں چنا، اسی کو کیوں چنا۔ کہیں نہ کہیں اس کے دل کے اندر اچھائی اور حق کی تلاش ہوتی ہے، اور وہ اپنی بھی کتابوں کو اسی طرح عمل کرتے ہیں، اپنی کتابوں کو کھولتے ہیں کہ اس کے اندر سے ہمیں حق ملے۔ جس طرح ہمارے ہی اندر دیکھ لیں مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو الف بے بھی نہیں پتہ دین کی، اور کچھ ہیں جو اس کے اندر اسٹرگل کرتے ہیں۔ اب کیا اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ایک ہی لیول پر رکھے گا؟ نہیں، ہمارا نہیں ماننا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اب جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتے، اس طرح سے جیسے اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا، تو جس طرح مسلمانوں میں بھی برابر نہیں ہو سکتے، ایک بڑھ رہا ہے آگے اسٹرگل کر رہا ہے، اس کے لیے اللہ اور راستے کھولتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر ہی، مسلمانوں کے اندر ہی ایسے لوگ ہیں اللہ کی کلمہ پڑھتے ہیں لیکن بڑی بڑی گمراہیوں کے اندر ہے۔ اسی طرح جو لوگ کفار کے اندر اسٹرگل کرتے ہیں ہدایت کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو نکال کے لے آتا ہے، چن لیتا ہے، اور جو نہیں کرتے، جو ہماری طرح کے ہمارے جو اندر کچھ ایسے مسلمان ہیں جو نہیں اسٹرگل کرتے، انہوں نے بھی کہہ لیں کہ فلاح اسی نے پانی ہے جس نے کوشش کرنی ہے، کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، تو کیا وہ بھی اسی طرح سے وہیں پر رہ جاتے ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور دیا ہم نے
اس کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب ابنا اولاد سے کئی اولاد دی ہم نے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کو. کلن ہدینا ہر ایک کو ہدایت دی ہم نے. ونوحن ہدینا من قبل اور نوح علیہ السلام کو ہدایت دی ہم نے اس سے پہلے. ومن ذریتہ داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف اور اس سے پہلے ہدایت دی ہم نے نوح علیہ السلام کو اور اس کی اولاد کو داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. آگے دیکھیں کہ نیکی جو کرتا ہے اس کی اولاد پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. اگر اولاد نیک ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اور بھلائی والا معاملہ کرتے ہیں یعنی زیادہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. اگر آپ کے والدین نیک ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اثرات آپ تک پہنچاتے ہیں. جس طرح جو ہے سورۃ کہف میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ جا رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم کیا جو ان کے ساتھ نبی تھے ان کو کہ ان کی دیوار کھڑی کر دیں کہ اس کے نیچے خزانہ ہے. اگر یہ گر گئی ہے یہ 3 بچوں کی دیوار ہے تو اگر یہ گر گئی تو ان کا خزانہ چلا جائے گا کیونکہ اس کے باپ اور والدین جو ہے وہ نیک تھے. اس وجہ سے اللہ نے اس کی اولاد کی حفاظت کی کیونکہ وہ یتیم اولاد تھی لیکن ان کے والدین جو نیک تھے تو اللہ نے ان کی بعد میں بھی حفاظت کی. وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس اور زکریا علیہ السلام کو اور یحییٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور الیاس علیہ السلام کو کل من الصالحین یہ تمام نیکوکاروں میں سے تھے. و اسماعیل والیسع و یونس و لوطا اور اسماعیل علیہ السلام کو اور یسع علیہ السلام کو و یونس علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو. وکلاً فضلنا علی العالمین اور ہر ایک کو فضیلت دی ہم نے تمام جہان والوں پر کہ ان کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی. ومن آبائہم و ذریاتہم و اخوانہم اور ان کے باپ دادا میں سے اور ان کی اولادوں میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے بعض کو یعنی اللہ نے فضیلت دی. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور چنا ہم نے انہیں اور ہدایت دی ہم نے انہیں صراط مستقیم کی سیدھے راستے کی طرف. ذَلِكَ هَدَى اللَّهِ یہ ہدایت ہے اللہ کی طرف سے. یہدی بہ من یشاء من عبادہ وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور اگر وہ شرک کرتے تو ضرور ضائع ہو جاتے ان سے وہ چیز جو تھے وہ عمل کرتے یعنی ان کے اعمال ضائع ہو جاتے. اب اللہ تعالیٰ ان کو بھی ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بھی شرک کرتے شریک ٹھہراتے تو ان کے اعمال سارے نیک ضائع ہو جاتے. اب اتنی بڑی وہ چیز ہے کہ ہم اگر کتنی مشکل سے نیکیاں کرتے ہیں کتنی مشکل سے جو ہے نا اسٹرگل کرتے ہیں تو ایک شرک کرنے سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. تو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا تو کہ شرک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی قوم سے اتنا کسی چیز سے نہیں ڈرتا جتنا میں شرک خفی سے ڈرتا ہوں. یعنی جو اصغر شرک ہے چھوٹا شرک ہے اس سے جو چھپا ہوا شرک ہے اس میں کیا ریاکاری. خفی کہتے ہیں چھپے ہوئے. جس طرح اگر آپ نے نماز پڑھی ہے اور آپ نے لمبا سجدہ اس لیے صرف کر دیا کہ مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں. آپ ویسے عام تو نارمل نماز پڑھتی ہیں لیکن جب کوئی آ جاتا ہے تو آپ کا لمبا سجدہ ہو جاتا ہے اور لمبی جو ہے رکعت ہو جاتی ہے تو آپ نے کیا کیا شرک کیا کیونکہ نماز آپ نے اللہ کے لیے نہیں اس کے لیے پڑھی تو یہ شرک ہو گیا نا. سجدہ آپ نے اپنی خواہش کو اور اس شخص کو کیا تو یہ شرک ہو جاتا ہے. تو ہم نے انشاءاللہ اس سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک خفی سے بچائے کیونکہ پتہ نہیں چلتا چھوٹی چیزوں میں شرک خفی آ جاتا ہے. جی اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ یہی وہ لوگ ہیں دی جن کو ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت. فإن یکفر بها ہؤلاء پھر اگر یہ انکار کریں اس کا یعنی یہ سب اگر انکار کریں یہ والے نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مشرکین اگر یا ہم لوگ اگر یہ سب بھی ہم ان کا انکار کریں ان انبیاء کا ان تمام جو نیک لوگ ہیں ان کا اگر ہم انکار کریں گے سب فقد وکلنا بها قوما پس تحقیق لے آئیں گے ہم ایک قوم لیسوا بها بکافرین نہیں ہوگی وہ ان کا انکار کرنے والی. اللہ کہہ رہے ہیں اگر یہ میرے انبیاء کرام کا انکار کریں گے یہ لوگ تو میں ایسی قوم ضرور لے آؤں گا ان کے اوپر لے آؤں گا جو ان کا انکار نہیں کرے گی ان کو مانے گی ان کو دل سے قبول کرے گی. اولئک الذین ھدی اللہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اللہ کی طرف سے. فبہداہ مقتدی بس آپ پیروی کریں ان کی ہدایت کی کہ آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کریں. یہ انبیاء کرام جس راستے پر تھے انہوں نے شرک نہیں کیا نیکی کی اس کی آپ بھی پیروی کریں. قل لا اسألکم علیہ اجرا کہہ دیجئے میرے نبی کہ نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر کسی اجر کا. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو کہ مجھے تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے. ان ہوا الا ذکر للعالمین نہیں ہے یہ مگر نصیحت جہان والوں کے لیے کہ میں تو نصیحت دینے آیا ہوں جہان والوں کے لیے. آگے پڑھ لیں آسان ہے ویسے تھوڑا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.